الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين واجب الاحترام حاضرین ناظرین ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس لیے آج ماہ رمضان المبارک کی اہمیت اور روزوں کی اہمیت کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ ان انعامات میں سے ایک انعام ماہ رمضان المبارک ہے، اور یہ مہینہ بڑی برکتوں والا بڑی شانوں والا ہے۔ اس کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمائے۔ کب فرض فرمائے؟ مدینہ شریف میں جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے حضور تشریف لائے، 1.5 سال کے بعد ماہ رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے، اور ابتدا میں یہ روزے فرض تو تھے
لیکن آج اور اس وقت کے لحاظ سے تھوڑا فرق بھی تھا۔ وہ کیا فرق تھا؟ ابتدا میں صرف مغرب کی نماز کے بعد یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سونے سے پہلے پہلے تک کھانے کی اجازت تھی۔ اگر روزہ افطار کر کے کسی آدمی کو نیند آ جاتی اس کے بعد اس کے لیے کھانا جائز نہیں تھا، اس کے لیے جس نے روزہ رکھنا ہوتا۔ اس لیے ایک صحابی رسول اپنے زمینوں پر کام کرنے کے لیے گئے، شام کو تھکے ہوئے جب گھر پہنچے، بیوی نے کہا کہ میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں، تھوڑا انتظار فرمائیں، کیونکہ تھکاوٹ تھی، بس لیٹے نیند آ گئی۔ جب کھانا تیار ہوا، کھانا پیش کیا گیا، فرمایا کہ اب تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا، چاہے جتنی بھوک پیاس لگی ہوئی ہے میں اگلا روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ سارا دن روزہ ہو، پھر عرب کی گرمی ہو، عرب کی گرمی مشہور و معروف ہے، اور ایسی گرمی کہ وہاں پہ بھینس نہیں رہ سکتی، بھینس ٹھنڈے علاقوں میں رہتی ہے، وہاں پہ بھینسیں بھی نہیں رہ سکتی، یعنی اتنی سخت گرمی ہوتی ہے۔ سارا دن کام کاج کیا، بھوکے پیاسے گھر پہنچے، لیکن نیند آ گئی۔ لیکن ان لوگوں کا جذبہ دیکھیں، فرمایا اگلا دن بھی گزار لیں گے لیکن روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگلا دن آیا، پھر زمینوں پر کام کاج کرنے گئے، سارا دن کام کرتے رہے، آخر کا ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے پہلے گزر گئے تھے، اب اگلا دن شروع ہوا، تو اس طرح بھوک پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ تو جب بے ہوش ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں گزارش کی گئی، بس آقا کے دل کے اندر آیا میرے غلام کو اتنی تکلیف۔ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، ہم آئندہ کے لیے اتنا زیادہ وقت روزے کا نہیں رکھتے، اب آپ کے اس غلام کی تکلیف کی وجہ سے ہم اپنا قانون تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب افطاری کے بعد صبح صادق تک جتنا مرضی ہے کھائیں پئیں سوئیں جاگیں، ان کو اختیار ہے، بس اب صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک روزہ رکھیں، ساری رات کھانے کے لیے اجازت ہے۔ تو اسی طرح پھر بیوی کے پاس جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ایک صحابی رسول سے یہ کام بھی زد ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اب اس کی بھی اجازت ہے۔ تو مقصد یہ کہ الحمدللہ ہمارے لیے تو بہت زیادہ آسانیاں ہیں جی، کہ سورج غروب ہونے کے بعد صبح صادق تک جو کچھ کھانا چاہتے ہیں پینا چاہتے ہیں جی، شریعت کے دائرے میں جو کچھ کر سکتے ہیں اب اجازت ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ابتدا میں کتنی سخت مشکلات تھیں کہ سونے کے بعد کھانا جائز نہیں تھا روزے دار کے لیے، تو اس لیے انہوں نے قیامت تک آنے والی امت کو بتایا ہم آقا کے غلام ہیں اور اللہ رسول کے حکم پر کس قدر عمل کرتے ہیں، ہم اپنی صحت اپنی جان کا خیال نہیں رکھتے، اللہ رسول کے احکامات کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات گرامی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ ایمان والا ہونا بہت بڑا لقب ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو یہ لقب دیا گیا، اللہ پاک نے یہ لقب ہم کو دیا تاکہ یہ لقب سن کر اگلا جو
فرمان الہی ہے اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیوں کہ جب کسی سے مشکل کام کروانا ہو نا، پہلے اس کو خوش کرتے ہیں، جی پہلے اس کو بتاتے ہیں آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے۔ جس طرح بچہ سکول نہ جا رہا ہو، مدرسہ نہ جا رہا ہو، تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا تم جاؤ، شام کو آؤ گے تو آپ کو بکرا پکا کے کھلائیں گے، مرغی کھلائیں گے، چپس کھلائیں گے، جو بچے کی پسند ہو کہتے ہیں وہ آپ کو کھلائیں گے۔ تو بچہ خوشی خوشی سے جو ہے نا وہ مدرسے جاتا ہے، سکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو حکم دینا تھا نا وہ بہت مشکل تھا، اس لیے پہلے لقب سے نوازا اے ایمان والو، تاکہ مومن بندے جو ہے وہ خوش ہو جائیں اور اگلی بات جو ہے وہ آسانی سے اپنے دل میں بھی رکھ سکیں اور اس پہ عمل بھی کر سکیں۔ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، روزے فرض کر دیے گئے۔ مولا روزے فرض کر دیے گئے، آپ کی امت جو ہے میرے مولا، تیری محبوب کی جو امت ہے، تیرے محبوب کی جو امت ہے، جی جس طرح تیرا محبوب جی تجھے پسند ہے، اسی طرح تیرے محبوب کی امت بھی تو آپ کو پسند ہے، تو اس لیے پھر اتنی سختی تو نہیں ہونی چاہیے امت محمدیہ پر کہ روزے جو ہے تو نے فرض فرما دیے امت محمدیہ پر۔ اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہوئے، پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک جو امتیں آئیں، انبیاء علیہ السلام آئے، سب پہ روزے فرض ہوئے، لیکن روزے کی جو تعداد تھی وہ مختلف تھی، روزوں کے جو احکامات تھے وہ مختلف تھے، لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی امت تم پریشان نہ ہو، صرف تمہارے اوپر روزے فرض نہیں ہوئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض ہوئے۔ مولا آخر کیا وجہ ہے صبح سے شام تک بھوکے پیاسے ہمیں رکھنے کی؟ آخر اس میں حکمت کیا تھی، کیا سبب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب سوال یہ ہے روزے کا حکم اس لیے آیا کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں۔ اب متقی پرہیزگار بننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، مطلب یہ ہے کہ میری رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ دنیا کے اندر میں نے تقسیم کر دیا ہے، بندے بندے سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ اولاد سے پیار کرتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہیں، جانور جو ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، وہ صرف میری ایک رحمت کے حصے کا کمال ہے، باقی جو 99 حصے ہیں وہ میں نے اپنے متقی لوگوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ایک حصے کا کمال ہے کہ دیکھیں جانور، پرندے، جی انسان ایک دوسرے سے جی محبت کرتے ہیں، پیار سے پیش آتے ہیں، یہ ایک رحمت کے حصے کا کمال ہے، تو 99 حصے اللہ کی رحمت کے ہوں گے، سبحان اللہ، ان کا کتنا جو ہے وہ کمال ہوگا۔ تو فرمایا تم متقی پرہیزگار بن جاؤ روزے رکھ کے، 99 رحمتوں کے جو حصے ہیں تم ان کے مستحق ہو جاؤ۔ مولا چلیں 1 روزہ، 2 روزے، 3 روزے، 5 روزے، 1 مہینہ روزے رکھنا تو بہت مشکل ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، گنتے گنتے گزر جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں 11 مہینے گزرتے ہیں، لوگوں کو اسلامی مہینوں کے نام تک نہیں آتے کہ یہ کون سا مہینہ ہے، کس نام سے ہے۔ ماہ رمضان المبارک
چھوٹے سے لے کر بڑے تک کو نام بھی یاد ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ کب یہ مہینہ آنے والا ہے۔ جب وہ آتا ہے ہر چھوٹے بڑے کی زبان پہ ہوتا ہے آج جی فلاں روزہ ہے، آج ماہ رمضان کے اتنے روزے گزر گئے، اب اتنے رہ گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پریشان نہ ہو، ایسے گنتے گنتے گزر جائیں گے تمہیں پتہ تک نہ چلے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے، جو اس سے محبت پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو روزے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب یہ ماہ رمضان المبارک اختتامی مراحل میں ہوتا ہے، لوگ برملا کہتے ہیں یار پتہ بھی نہیں چلا ماہ رمضان گزر گیا ہے جی۔ تو اس طرح گنتے گنتے یہ دن گزر جائیں گے، ماہ رمضان المبارک گزر جائے گا، تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ پھر اتنا اللہ کا بڑا کرم احسان کہ گرمیوں کے روزوں اور سردیوں کے روزوں میں کتنا فرق ہے۔ اب ماشاءاللہ یہ جو ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے کتنا ٹھنڈا موسم ہے جی، انشاءاللہ ٹھنڈا موسم رہے گا اللہ کے فضل سے۔ تو اب اتنے ٹھنڈے موسم میں بہترین ٹھنڈی گھڑیوں کے اندر بھی اگر کوئی روزے نہ رکھے تو کیا کہیں گے، بد نصیب جی۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ یہ چھوٹے چھوٹے دن ہیں اور آسانی سے یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، خود بھی کوشش کریں اور باقی اپنے گھر والوں کو، عزیز رشتہ داروں کو بھی تلقین کریں کہ ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ کسی کو چھوڑنے نہیں چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی طرف توجہ دلائی، ماہ رمضان المبارک کی عظمت و شان بیان فرمائی۔ کب؟ ماہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ماہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی اتنی قیمتی ہے کہ اس گھڑی کے اندر بہتا تم ثواب کما سکتے ہو اور ڈھیروں نیکیاں جو ہیں وہ تم کما سکتے ہو۔ اب وہ کیا نیکیاں، ابھی انشاءاللہ کچھ گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی کتنی قیمتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان المعظم کے آخری دن میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تمہارے پاس ایک مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ وہ کون سا مہینہ؟ فرمایا عظیم مہینہ، شہر مبارک با برکت مہینہ، فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ وہ مہینہ جس میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینے کے عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کو ہم شب قدر بولتے ہیں، اس کے اندر 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس مبارک اور عظیم مہینے کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض فرما دیے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مہینے کی رات کا جو قیام ہے یعنی نماز تراویح، اس کو زید عبادت قرار دیا۔ پتہ چلا نماز تراویح بھی اللہ کی طرف سے پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اگر اس مہینے کے اندر ہم عبادت کریں کیا ثواب؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ماہ رمضان المبارک کے اندر نفل پڑھے گا اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔
اور جو فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنا عظیم مہینہ، کتنا بابرکت یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کی مزید ویلیو اور اہمیت، عظمت و شان ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان فرمائی۔ آئیے بیہقی شریف، یہ امام بیہقی ہیں، امام بیہقی، ان کی ایک کتاب ہے شعب الایمان، اس کے اندر یہ حدیث پاک درج ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کب ارشاد فرمایا؟ لما اقبل شہر رمضان، جب ماہ رمضان المبارک آیا نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تستقبلون وماذا یستقبلکم، اے میرے غلاموں تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی عجیب و چیز ہم دیکھیں، جی بڑی عظمت و شان والی کوئی چیز دیکھیں، اس وقت کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، ما تستقبلون، واہ واہ کس چیز کا تم استقبال کر رہے ہو، وماذا یستقبلکم، کون سی چیز تمہارا استقبال کر رہی ہے؟ مطلب یہ کہ جس چیز کا تم استقبال کر رہے ہو، جس چیز کو تم ابھی چاہتے ہو، اور جو ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے وہ بڑی بابرکت ساعتوں والا ہے اور بڑی عظمت و شان والا وہ مہینہ ہے۔ فرمایا اس مہینے کے اندر جو تمہیں انعامات ملیں گے وہ بھی بڑی عظمت اور شان والے ہیں، اس لیے فرمایا کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون سے انعامات تمہارا استقبال کر رہے ہیں۔ تو چونکہ اس میں پوشیدگی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس چیز کا استقبال کر رہے ہو، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، وحی نازلہ، کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ او عدون حاضرہ، کیا کوئی دشمن جو ہے وہ حاضر ہونے والا ہے کہ ہم اس دشمن سے لڑ کے جہاد کر کے بہت ثواب کما لیں گے؟ یا جو ہے کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر کوئی ہمارے لیے کوئی بڑی خوشخبری دی گئی ہے؟ قال، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، لیکن شہر رمضان، اے عمر وہ جس کی ہم تم کو خوشخبری دینے والے ہیں وہ ہے ماہ رمضان المبارک، جس کے روزے رکھنے والے کو جہاد سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ جی جہاد کے اندر دشمنوں سے لڑنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ شہر رمضان، ماہ رمضان المبارک ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی کتنی بڑی عظمت و شان بیان فرمائی کہ حضرت عمر حیران ہوئے کہ کوئی اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے جس پر ہمیں ثواب ملنے والا ہے، یا دشمنوں سے لڑائی کا حکم ہو گیا ہے، ہم دشمنوں سے لڑ کے زیادہ ثواب حاصل کریں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ان چیزوں سے بھی بڑھ کر ثواب ملنے والا ہے۔ وہ کب؟ فرمایا ماہ رمضان المبارک کی گھڑیوں کے اندر۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے حضرات گرامی، جو حضرات ابھی سے پروگرام یہ بنائے ہوئے ہیں ہم نے روزے نہیں رکھنے، ہم نے تو کام ہی کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے جی، تو ان حضرات کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ماہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے اس کا ایک سیکنڈ، ایک گھڑی بھی غفلت میں نہیں گزرنی چاہیے۔ روزہ، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
جیسے ماہ رمضان المبارک آتا نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بسترا لپیٹ کے رکھ دیا کرتے تھے، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے، دن کو روزہ بھی رکھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی فرماتے، رات کو جو ہے قیام بھی فرماتے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے ماہ رمضان المبارک کے آنے پر کہ اس کے اندر ہم کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ پھر آج کل تو لوگ اس ماہ رمضان المبارک کی گھڑیوں کی ویلیو نہیں سمجھتے۔ قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، حدیث شریف کے الفاظ ہیں وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَهُزُّ رَأْسَهُ فَيَقُولُ بَخْ بَخْ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اے عمر، ماہ رمضان المبارک ہے، اس کی جو ساعتیں ہیں، اس کی جو گھڑیاں ہیں بڑی عظمت و شان والی ہیں، وہ جہاد کرنے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، جہاد کرنے کا ثواب بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کی جو گھڑیاں ہیں وہ اس سے بڑھ کر قیمتی ہیں۔ ایک شخص وہاں پہ محفل کے اندر موجود تھا، وہ جھومنے لگا اور اس کو وجد آ گیا، کہنے لگا واہ 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 واہ، اتنا بڑا ثواب ہم کو حاصل ہوگا۔ پنجابی میں کہتے ہیں بلے بلے، یہ مہینہ اتنا بڑی عظمت و شان والا، ہمیں اتنا ثواب ملے گا۔ تو سبحان اللہ، وہ چونکہ شوقین لوگ تھے نا، بس ان کو تھوڑا سا یہ پتہ چلتا تھا کہ فلاں گھڑی بڑی عظمت و شان والی ہے، بس پھر وہ سب کو چھوڑ کے وہ جناب اس گھڑی کی انتظار کرتے، خاص طور پہ ماہ رمضان المبارک۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا، ان کا خود کا بھی ماہ رمضان المبارک کی گھڑیوں کو عبادت کے اندر گزارنے کا جذبہ تھا، ساتھ ساتھ باقی جو غریب لوگ تھے ان کے لیے بھی ان کی یہی خواہش ہوتی، جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں غریب لوگ بھی اسی طرح جو ہے وہ دل کھول کے عبادت کریں۔ اس لیے شعبان المعظم کے اندر جن حضرات نے زکوٰۃ دینی ہوتی، صدقہ فطر دینا ہوتا یا کوئی صدقہ و خیرات کرنی ہوتی، وہ شعبان المعظم کے اندر صدقہ و خیرات بھی دے دیتے تھے، زکوٰۃ بھی دے دیتے تھے، تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ دل کھول کے ماہ رمضان المبارک کی عبادت بھی کریں اور عید والے دن جو ہے وہ ہمارے ساتھ خوشی خوشی عید بھی گزار سکیں۔ اس لیے جو حضرات زکوٰۃ دینے والے ہیں، صدقہ و خیرات صدقہ فطر دینے والے ہیں، وہ ابھی سے ماہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے ان غریبوں کو، اپنے عزیز رشتہ دار جو فقیر ہیں مستحق ہیں، ان کو دے دیں تاکہ وہ بھی روزے رکھ سکیں اور خوشی خوشی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ماہ رمضان المبارک کے اندر عبادت کر سکیں اور عید جو ہے وہ خوشی سے وہ گزار سکیں۔ اور مزید اس ماہ رمضان المبارک کی برکتوں میں سے ایک برکت جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ بھی شعب الایمان کے اندر حدیث درج ہے۔ حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو آدمی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں مسلمان ہونے کے لیے آئے اور ایک ہی وقت میں وہ مسلمان ہوئے، لیکن ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار اور ریاضت والا تھا، یعنی طاقتور بھی تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا، نیکیاں کرتا، اور ایک جو تھا وہ اس سے کم ریاضت کرتا اور کمزور تھا۔ تو وقت گزرتا رہا، وہ جو طاقتور تھا نا، جو بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کرتا تھا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے گیا، وہاں پہ وہ شہید ہو گیا۔ تو شہید ہونے کے بعد 1 سال کے بعد وہ جو دوسرا آدمی تھا جو اس کے ساتھ مسلمان ہوا تھا، وہ 1 سال اس کے بعد جو ہے وہ فوت ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان دونوں آدمیوں کے انتقال کے بعد
میں نے خواب دیکھی اور یہ خواب صحابی رسول کی تھی، ہم میں سے کسی کی خواب نہیں تھی۔ اور وہ خواب جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو بتائی، اور وہ خواب کیا تھی پہلے تو اس کے بارے میں سنیے نا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خواب بیان کی صحابہ کرام کے سامنے کہ وہ دو مسلمان فوت ہوئے تھے جنہوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا، ایک شہید ہو گیا، 1 سال کے بعد فوت ہوا بغیر شہادت کے۔ تو میں نے دیکھا میں جنت کے دروازے پر ہوں، تو وہ 2 مسلمان جو تھے جو اکٹھے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی جنت کے دروازے پر آئے۔ تو جنت کے اندر سے ایک صاحب آئے، وہ جب جنت کے دروازے پر پہنچے انہوں نے جو سال کے بعد مسلمان فوت ہوا تھا نا بغیر شہادت کے، اس کو اجازت دی اور وہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ جو شہید ہوا تھا 1 سال پہلے اس کو بعد میں جنت میں جانے کی اجازت دی۔ میں اس وقت حیران ہوا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سن کر حیران ہوئے کہ کمال ہے، ایک بندہ شہید ہوا وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، جو ابھی شہید نہیں ہوا وہ شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو یہ گفتگو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم حیران ہو رہے ہو اس بات پر؟ عرض کی ہاں آقا ہم حیران ہو رہے ہیں، آپ نے ہی تو فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو رزق ملتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے۔ تو شہید کی تو بڑی عظمت و شان ہے، لیکن اب حضرت طلحہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، جو شہید نہیں ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ حالانکہ اکٹھے وہ مسلمان ہوئے اور شہید ہونے والے نے تو بڑا مرتبہ پایا، شہادت کا مقام پایا، وہ جنت میں بعد میں، اور جو دوسرا تھا وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ عرض کی جی حضور کیا؟ فرمایا تم یہ بتاؤ کہ کیا 1 سال بعد نہیں وہ فوت ہوا؟ شہید ہونے والا 1 سال پہلے فوت ہوا اور دوسرا جو ساتھ اس کے مسلمان ہوا تھا وہ 1 سال بعد فوت ہوا ہے نا؟ عرض کی ہاں آقا واقعی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، 1 سال بعد فوت ہوا۔ فرمایا کیا پھر اس 1 سال کے اندر اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ نمازیں نہیں پڑھی، اور اس نے ماہ رمضان المبارک نہیں پایا، اس کے روزے نہیں رکھے؟ عرض کی ہاں آقا اس نے روزے بھی رکھے اور 1 سال جو ہے وہ اس نے نمازیں بھی پڑھی۔ فرمایا وہ 1 سال جو بعد میں زندہ رہا نا اس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور نمازیں پڑھی، اس برکت سے اللہ پاک نے پہلے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ غور تو فرمائیے، لوگ اس ماہ رمضان المبارک کی عظمت و شان سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ اب دیکھیں ایک شہادت پانے والا بندہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، ماہ رمضان المبارک 1 سال زیادہ جو ہے وہ پانے والا اس شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جس کی زندگی لمبی ہوتی ہے چونکہ اعمال اس کے زیادہ ہوتے ہیں اچھے، اس لیے اس کو اللہ پاک مقام بھی باقیوں کی بنسبت زیادہ دے گا۔ آج کل مہنگائی دور ہے، لوگ پریشان ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، کہتے ہیں موت آ جائے تو زندہ رہنے سے یہ بہتر ہے، لیکن یاد رکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت مانگنے سے منع فرمایا، موت مانگنے سے منع فرمایا۔ اس لیے اگر موت مانگنی بھی ہے یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، جب میرا مرنا بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما دینا۔
لیکن ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے میرے مولا تو دیکھ رہا ہے میں کتنی مشکلات میں ہوں، تو مجھے موت ہی دے دے۔ آقا نے اس سے منع فرمایا۔ اور جتنی لمبی زندگی ہوگی اتنے قیامت کے دن بڑے مقامات ملیں گے، مرتبے ملیں گے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور اعمال اس کے اچھے ہوں۔ جی تو زندگی لمبی مانگنی چاہیے اور خیر و برکت والی زندگی مانگنی چاہیے۔ مزید آگے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ذرا سن لیجئے نا۔ فرمایا میرے صحابہ تم تو اس پر تعجب کر رہے ہو، حیران ہو رہے ہو کہ شہید ہونے والے سے پہلے وہ شخص جنت میں چلا گیا جس نے 1 سال زندگی زیادہ گزاری تھی۔ میرے صحابہ جو اللہ پاک نے ان کو مقامات عطا فرمائے ہیں اور جو 1 سال زیادہ زندگی گزار کے گیا ہے اللہ نے اس کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ بھی تو سن لو۔ فرمایا ایک تو وہ جنت میں شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں گیا، اور دوسری بات یہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے نا، تو بعد میں جنت میں جانے والا جو تھا وہ شہید تھا، لیکن پہلے جنت میں جانے والا غیر شہید تھا۔ لیکن ان دونوں کے درمیان اللہ نے جو فرق رکھا ہے، فرمایا اللہ پاک نے وہ جو سال بعد میں گزار کے اس دنیا سے گیا، جنت میں پہلے گیا، اللہ پاک نے زمین و آسمان کے فاصلے جیسا اس کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ یعنی شہید ہونے والے کا اتنا مرتبہ نہیں، جو 1 سال زیادہ زندگی گزار کے گیا، اس نے ماہ رمضان المبارک پایا، اس کے روزے رکھے، اس نے نمازیں پڑھی، اس برکت سے اللہ پاک نے شہید ہونے والے سے اس 1 سال بعد میں گزارنے والے کو زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ اس کو بلند مقام عطا فرمایا۔ اس لیے حضرات گرامی اب ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کی جو گھڑیاں آ رہی ہیں کتنی بڑی عظمت و شان والی ہیں، اور کس طرح ہمیں ان کو عبادت کی صورت میں گزارنا چاہیے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں معلوم ہوا۔ تو اس لیے کوشش کریں، ابھی سے نیت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں اے اللہ یہ ماہ رمضان المبارک جو ہمارے پاس مہمان آ رہا ہے اس کی عزت بھی کرنے کی توفیق دے اور اس کا احترام کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا ماہ رمضان المبارک کی بڑی برکات ہیں، اور انہی برکتوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز سے بیان فرمایا مزید ہمیں ترغیب دینے کے لیے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اس ماہ رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض فرمائے، لہٰذا ایک روزہ اگر بلا وجہ کوئی چھوڑ دیتا ہے، جی جناب ہم نے چونکہ جانا ہے سفر پر، تو سفر پر اگر جانا چاہیں صبح صادق سے پہلے اگر روانہ ہوتے ہیں پھر تو روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، اگر صبح صادق کے بعد جائیں گے پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں جی ہم نے سفر پہ جانا ہے تو اس لیے آج روزہ نہیں رکھنا ہے، تو صبح صادق کے بعد اگر جائیں گے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، صبح صادق سے پہلے جائیں گے تو پھر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دے دی ہے۔ لیکن سفر کتنا ہونا چاہیے روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر اگر سفر پر جا رہے ہیں یا اس سے زیادہ، پھر یہ ایک عذر ہے، اللہ پاک نے اس عذر کی وجہ سے اجازت دی ہے کہ روزہ تم چھوڑ سکتے ہو، جب بعد میں یعنی رمضان مبارک گزر جائے تو پورے 11 مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر کبھی بھی تم روزہ رکھ سکتے ہو۔ تو باقی یہ کہ کوئی اگر ماشاءاللہ ادھر سے
مانگا منڈی جانا چاہے، شیخو پورا جانا چاہے اور کہے میں مسافر ہوں، تو یہ مسافر نہیں کہلائے گا، کیونکہ 92 کلومیٹر نہیں بنتا ہے۔ تو اس لیے جو شرعی مسافر ہے اس کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، لیکن اللہ نے فرمایا اس کو بھی روزہ رکھ لینا بہتر ہے، روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ فرض ہے، اور بلا عذر اگر بندہ روزہ چھوڑ دے، کوئی شرعی وجہ نہ ہو، ایسی صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روزے کے بدلے کے لیے، ثواب کے لیے زندگی بھر روزے رکھتا رہے، ماہ رمضان المبارک کے اندر وہ روزہ رکھنے کا جو اس کو ثواب ملنا تھا، زندگی بھر روزے رکھتا رہے، اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے کوشش کی جائے، جب بندہ ذہن بنا لیتا ہے میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بھی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب نیت کے اندر فطور ہو نا، بعض اوقات کہتے ہیں یار صبح دیکھیں گے اگر دن گرم ہوا تو پھر چھوڑ دیں گے روزہ، تو دن گرم نہ ہوا تو پھر رکھ لیں گے، جی ہاں جی۔ تو یعنی ویسے میں بات کر رہا ہوں، سنا ہے نا لوگوں سے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یہ جب ذہن کے اندر فطور رکھیں گے اور یہ سوچیں گے تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہمارے بارے میں تمہیں یہ خیال ہے، یہ گمان ہے، تو چلو پھر جو تمہاری مرضی ہے کرو پھر، جی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم سمجھ کے بندہ روزہ رکھ لے، دیکھی جائے گی جناب، کام ہے تو ہو جائے گا، اللہ توفیق دینے والا ہے، جی۔ تو اس طرح پکا پروگرام بنا کے اگر بندہ روزے رکھ لیتا ہے، چاہے سخت سے سخت کام بھی کیوں نہ کرے، اللہ اس کو توفیق پورا کرنے کی دے ہی دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض فرمائے، وقیام اللیل ہی تطوعاً، اور جو تراویح کی نماز ہے وہ ایک زید عبادت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرمائی۔ تو جو تراویح کی نماز ہے اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، سنت مؤکدہ، کسی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ظہر کی سنتیں ہیں جی، اور اسی طرح ظہر کے بعد والی سنتیں ہیں، فجر کی سنتیں ہیں، جمعے کی سنتیں ہیں، ان کے چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اسی طرح نماز تراویح چھوڑنے والا بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار ہوتا ہے۔ نماز تراویح پڑھنا یہ الگ سے سنت، اور نماز تراویح کے اندر قرآن پاک سننا سنانا الگ جو ہے یہ سنت ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں سنتیں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ 8 تراویح ہیں یا 20 رکعتیں ہیں تراویح کی، تو اور دلائل دینے کی بجائے میں اتنا عرض کروں گا، مکہ شریف حرم شریف میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور مدینہ شریف میں 20، اتنا کافی نہیں ہے؟ جہاں پہ ہمارا دین اسلام پھیلا وہاں پہ اگر 20 رکعتیں ادا ہوتی ہیں تو ادھر پھر 8 کیوں؟ جی آمین اگر کہا جائے بھی ایسا آواز سے کہنی چاہیے، لوگ کہتے ہیں ادھر تم سنتے نہیں ہو، آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، تو پھر ہم کہیں کہ اگر آمین تم کو یاد آتی ہے تو نماز تراویح یاد نہیں ہے، ادھر 20 رکعتیں ہوتی ہیں، تو پھر 8 رکعتوں کی بجائے تم بھی تو 20 پڑھو نا پھر، جی جس طرح آمین کے بارے میں دلیل دیتے ہو وہاں کی، تو پھر نماز تراویح کی بھی تو دلیل موجود ہے۔ تو بہرحال بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی، جب چوتھا دن آیا نا تو لوگ اتنے اکٹھے ہو گئے کہ مسجد کے اندر نہ سما سکے۔ حضور نے دیکھا کہ لوگ کافی تعداد میں ہیں، پھر حضور باہر تشریف نہ لے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تم مسجد کے اندر بہت سارے لوگ اکٹھے تھے، میں چوتھی رات اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو پھر اس کے بعد بغیر جماعت کے یہ تراویح کی نماز 20 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا، انہوں نے پھر باقاعدہ 20 رکعتوں کی جماعت کروانے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابی بن کعب جو بڑے قاری صاحب تھے ان کو امامت کا حکم دیا،
تو اس طرح پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو جماعت کرانے کا حکم دیا نماز تراویح کا، تو اس وقت سے اب تک جو ہے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرت عثمان نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، باقی صحابہ کرام نے 20 رکعتیں جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے تو دیکھا بہت سارے لوگ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، حضرت ابی بن کعب پڑھا رہے ہیں۔ فرمایا یہ نیا کام جو ہم نے جاری کیا ہے یہ بہت اچھا کام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا یہ اچھا کام ہے۔ اب کوئی کہے، بلکہ لوگ کہتے بھی ہیں جب حضور نے 3 دن نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھا کے چھوڑ دی، پھر اب تم کیوں پڑھتے ہو جماعت کے ساتھ؟ تو ہم کہیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و بسنت الخلفاء الراشدین، حضور نے فرمایا میری سنت بھی تم پہ لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پہ لازم ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی خلفاء راشدین میں سے ہیں، انہوں نے جماعت کے ساتھ پڑھائی نماز، تو اس لیے یہ نماز تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ باقی جو حضرات غفلت کرتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ کے، 6 رکعتیں پڑھ کے، 8 رکعتیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ان کو یہ پیغام جانا چاہیے، جو حضرات یہاں پہ موجود ہیں وہ سن کے ان تک پہنچائیں جو یہاں پہ نہیں ہیں، کہ 20 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں نماز تراویح کی، تو اس لیے 20 ہی پڑھنی پڑیں گی، نہیں تو جس طرح ماہ رمضان المبارک کے اندر نیکی کا ثواب ابھی آپ نے سماعت فرمایا، نفل کا ثواب کیا ہے؟ فرض کے برابر، فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کے برابر، اسی طرح اگر کوئی کوتاہی کریں گے تو اس کا گناہ بھی اسی طرح بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے ماہ رمضان المبارک جو ماشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہمارے پاس جلوہ فغان ہونے والا ہے، اس کی ابھی سے تیاری کریں اور ذہن بنائیں اپنا بھی دوسروں کا بھی، کہ اس کے روزے بھی رکھیں، نماز تراویح بھی پڑھیں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔